اچھا جی، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے پینل ڈسکشن کو. اس کو ہم ایسے رکھیں گے کہ ہم نے ایک مائک فرنٹ پہ لگایا ہوا ہے. ہم ریکویسٹ کریں گے، تھوڑی سی معذرت، تھوڑی سی پرابلم تو ہوگی، کہ جو سوال کرنا چاہیں یا کمنٹ دینا چاہیں کائنڈلی مائک کے اوپر آ کے وہ دیں. اگر کوئی ہیں صاحب اگر اس کریں تو ٹھیک ہے، آپ پہلے آ جائیں وہاں پہ تاکہ ہم اس کو جب شروع کریں تو آپ پہلے اس کو شروع کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ سب جانتے ہیں ایک سانحہ ہمارے ساتھ گزرا تقریباً ایک ماہ پہلے. علامہ کے ساتھ علامہ کو گزرے تو 38 سے گزر گئے علامہ، لیکن ان کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ قائم تھا ایک شخصیت کی وجہ سے جو ان کے بیٹے تھے، ڈاکٹر جاوید اقبال. آج وہ ہم میں نہیں ہیں. یہ پہلا جو ہمیں اقبال ہے ان کی وفات کے بعد جس کے اندر وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. جب ان سے میری بات ہوئی تھی تقریباً کوئی 1-1.5 ماہ پہلے، جب وہ ہاسپٹل جا رہے تھے اپنے سرجری کے لیے، تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو کینیڈا کے اندر ہمارے موجود دوست ہیں ان کے لیے کوئی پیغام ضرور بھیجیے گا. تو انہوں نے مجھ سے پرومس کی تھی کہ میں ضرور بھیجوں گا. وہ تو آج ہم میں نہیں رہے، لیکن آج ان کے بیٹے جو منیب اقبال ہیں، جو بڑے بیٹے ہیں ان کے ڈاکٹر جاوید اقبال کے، علامہ اقبال کے پوتے جو ہیں، ابھی مجھے ان کا پیغام وصول ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں اور کہ وہ ہمارے ساتھ اس محفل کے اندر شامل ہیں، وہ فالو کر رہے ہیں ہر طرح سے. منیب اقبال، ان کا میسیج ہمارے ساتھ موجود ہے. 1 منٹ کا میسیج ہم اس کو سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنی شروع کریں گے. السلام علیکم ladies and gentlemen. My greetings and best wishes to all of you in Canada. I am very happy to see that my friend and brother Mr. Numan Bukhari and his associates are conducting such a big conference on Allama Iqbal in Canada, probably for the first time in the history of Pakistanis living there. And I am especially thankful to the Honorable Consul General of Pakistan who has graced the occasion. Mr. Numan Bukhari is like a brother to me and has been a friend of mine for many years, and I'm sure he must have done a good job at arranging this conference. My best wishes and prayers are always with all of you. If there is anything I can do for you personally or in my capacity as Vice President, Iqbal Academy Pakistan, or as a descendant of Allama Iqbal, I am always here for you. Allama Iqbal was my grandfather. I am his physical descendant. But in my heart and in my mind, all of you who understand and appreciate him are more worthy of being called his successors than me. May Allah Almighty always keep you in his divine protection. Pakistan Pindabad. جی منیب, when he says کہ he is available, he is currently the Vice President of اقبال اکیڈمی پاکستان, جو کہ ایک حکومتی ادارہ ہے. یہ وہی سیٹ ہے جس کے اوپر کسی زمانے میں ڈاکٹر جاوید اقبال بھی رہے اور ڈاکٹر منور جیسے لوگ بھی اس سیٹ کے اوپر رہے. تو when he says کہ he is available, I can guarantee you he is available. There is one good thing about him کہ آپ اس کو, he is not unapproachable. اور الحمدللہ ہماری ساتھ تو ان کی سپورٹ منیب کی ہمیشہ سے رہی ہے, and we are very thankful for him. Thank you منیب. We will start with the session inshallah. Again, جو صاحب کھڑے ہوئے تھے میں چاہتا ہوں کہ انہی کے ساتھ ہم اس سیشن کا آغاز کریں. اگر وہ کہیں چلے نہیں گئے, بیٹھے ہوئے ہیں, ویری گڈ. اور بھی کسی نے کوشچن کرنے ہیں تو کائنڈلی کم فارورڈ, اور آگے جو 3 سیٹس ہم نے خالی رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ, ان کو آپ لے سکتے ہیں تاکہ یہ کہ one after another we will keep on with the questions inshallah. Thank you جی, please. ہیلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے. اس کو ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں, اور کیا براہین کی جو تلاش تھی وہ پوری ہوئی, یا اس دور کا براہین کون ہے؟ جی ریفریش کر دیتے ہیں کوشچن کو. کوشچن یہ تھا کہ جو ہم نے نظم پڑھی تھی پہلے, خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, اس کا جو دوسرا شعر ہے کہ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اس کا جواب آپ سوری آپ کا نام نہیں ہم اس کیا ہم نے, حمایت حسین مسعود. اور کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ؟ اسکاربرو سے تشریف لائے ہیں. حمایت صاحب کا کوشچن ہے, میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر. میرا نام ڈاکٹر عبدالرحمان ہے. میرے دوسرے شعری مجموعے کا نام ہے صنم کدا ہے جہاں. تو چونکہ آپ کے سوال کے اندر ہی وہ الفاظ موجود ہیں تو میں نے ویٹو پاور استعمال کر کے کہا کہ میں اس کے پہ بات کرتا ہوں. دیکھیے, یہ دور
اپنے براہیم کی تلاش میں. جب براہیم تھے ان کا دور تھا تو کیا تھا؟ بت تھے ہر طرف. تو ان بتوں کو حکمت کے ساتھ توڑنا تھا. صنم کدہ ہے جہاں، اس پر رکیے آپ. دنیا میں جس طرف آپ دیکھتے ہیں آپ کو صنم ہی صنم نظر آ رہے ہیں. ایک صنم آپ کا اسپاؤز ہے، ایک صنم آپ کا جو جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہ ہے، ایک صنم جو ہے وہ بچے ہیں، دوسرے ہیں اس طرف کھینچ رہے ہیں. یہ کر نماز کا وقت ہو گیا ہے لیکن آپ بیٹھے ہیں. ایک صنم یہ محفل ہے، مغرب کا وقت تھا، وقت نہیں ملا. ہر طرف صنم. صنم کدہ ہے جہاں، جیسے انہوں نے شعر پڑھا تھا نا پہلے، فریب سود و زیاں. فریبے نہیں ہے، فریب سود و زیاں. لا الہ الا. تو یہ جو سود اور زیاں ہے یہ جعلی چیزیں ہیں، فریب ہے. حقیقت ہمارا مقصد یہاں آنے کا صرف اور صرف لا الہ الا اللہ. اگر کسی کے سامنے جھکنا ہے تو وہ ایک ذات ہے. تو یہ دور چل ہی رہا ہے. ہر دور میں یہی ہوگا. آپ کو صنم پہچاننے ہیں اور ان سے بچ کے ایک سجدہ کرنا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گھراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ بڑی کوشنری بات تھی. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. کوئی ایسا بندہ پیدا ہو جو ان بتوں کو توڑے. وہ سسٹم کہاں سے آئے گا؟ یہ تو آج کل تو فائنینشیل سسٹم ہے، یہ تو مٹیریلسٹک ورلڈ ہے. یہاں تو آپ کو ہر صنم یہی کہتا ہے میری طرف آ، میری طرف آ، میری طرف آ. تو یہ انہوں نے بیان کیا اس ایک مصرے کے اندر. میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر تقی آپ بھی اسی کا تھوڑا سا اس کے اوپر لائٹ ڈالیں کہ جو کوشچن تھا کہ کیا وہ شخص آ گیا کہ جو براہیم کا تلاش اقبال کر رہے تھے کہ کیا وہ کسی صورت کے اندر آتے رہتے ہیں یا؟ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر عبد نے علامہ اقبال کا جو فلسفہ زمان و مکان ہے، یہ مصرع اس فلسفے سے تعلق رکھتا ہے. یہاں پر دور زمان میں ہے اور اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اقبال کا پورا کلام صرف ایک محور پر مرکز اور متمرکز ہے، وہ ہے خودی. اقبال خود شکنی کو اپنی بت پرست بت شکنی سے تعبیر کرتے ہیں. تو ہر زمان اور ہر مکان میں نے ایک گفتگو آپ سے کی تھی کہ زمانے کے 3 حصے ہیں، ماضی، حال، مستقبل. لیکن خودی کے کوئی 3 حصے نہیں ہیں. خودی ایک ہی دور میں چلتے رہتی ہے اور خودی کی شکست بت شکنی ہے. ہم خود بت ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ سب چیزیں بت ہیں، لیکن سب سے بڑا بت جو ہے انسان کی ایگو اور انا ہے. تو اقبال اسی میسیج کو دے رہے ہیں. 3 اور شعر اقبال نے فارسی اور اردو میں اس ضمن میں کہے ہیں. یہاں پر ابھی تک کوئی ایسا اسکالر اردو ادب اور فارسی میں پیدا نہیں ہو سکا جو اقبال کے یہ بکھرے ہوئے شعروں کو جمع کر کے بتا دے کہ اس موضوع سے اقبال نے 8 شعر کہے ہیں. کیونکہ پروڈکشن آف وہ فارسی کے شعر ہوں یا وہ خطبے میں نثر ہو یا یہ اردو کے شعر ہوں، ایک ہی دماغ کی آپ کے پیداوار ہے. تو اگر ان چیزوں کو جمع کیا جائے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. تلاش یہاں پر در حرف یہ ہے کہ مصرع دوم اپنی جگہ لا الہ الا اللہ کی جو ضمیر میں ہے، کیونکہ اقبال کا پورا کلام آپ کے توحید کے مرکز پر ہے. لا الہ الا اللہ اقبال کی خودی اور لا الہ الا اللہ کو اقبال نے جوڑا ہے. ایک کو خلوت کہا ہے، ایک کو جلوت کہا ہے. تو انسان ہر دور میں اپنے بت کو توڑنے میں مصروف رہا ہے اور جس شخص نے اس پر کامیابی حاصل کی ہے وہ خلیل ہے، وہ ابراہیم ہے، وہ بت شکن ہے، اور جو کر نہیں سکا وہ اس کے برعکس ہے. تو یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. اقبال کا یہ مصرع جو ہے آپ کے آسمانوں کی وسعت رکھتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو کہا وہ اس کا جمالی رخ ہے اور میں جو پیش کر رہا ہوں وہ اس کا معنوی رخ ہے. بہت شکریہ. آپ کوشچن کرنا چاہیں گے؟
جی میرا نام فواد خان ہے. میں بیسکلی پختون ہوں. پشاور چارسدہ سے میرا تعلق ہے. علامہ اقبال صاحب 3 پختونوں سے بہت متاثر تھے. نمبر 1 خوشحال خان خٹک، اس نے عقاب کا لفظ وہاں سے لیا. بہادری شجاعت کی بات جو کرتے ہیں وہ خوشحال خان خٹک سے متاثر ہو کی. تصوف اس نے رحمان بابا مولانا رومی سے لی. مولانا رومی بیسیکلی خراسان سے تھے اور وہ پختون تھے. اس پہ آپ نے ان تینوں کا ذکر بالکل نہیں کیا. اس کو کمنٹ کے طور پہ لیا جائے یا تقی صاحب اس کا رسپونڈ کریں گے؟ چلیں رسپونڈ. سوال میں بالکل یعنی اس چیز کو ذمہ داری طریقے سے قبول کرتا ہوں کہ خوشحال خان خٹک کا ہم نے نام نہیں لیا اور بابا رحمان کا بھی، لیکن جہاں تک کہ مولانا رومی کا تعلق ہے گفتگو ہر ایک مقرر نے کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک پوائنٹ جو آپ نے بھی چھوڑ دیا جو خٹک سے مضبوط ہے، اقبال نے سب سے زیادہ غیرت اور حمیت پر زور دیا ہے. یہ بتایا ہے کہ یہ قوم میں جو غیرت انسانی، دیکھیے ہر قوم کی ایک چیز ہے. ایک قوم میں جمالیاتی خوبصورتی ہے، ایک قوم کی زبان میں نرمی ہے، ایک قوم کی آپ کے جو ہے فلسفے میں ایک قسم کی آپ کے چاشنی ہے. لیکن اقبال نے جب کبھی افغان کو اور پشتون کو مرض کیا ہے تو ان کی غیرت اور حمیت اور یہ کہ کسی کو سوائے اپنی قوم کے علاوہ اپنا حکمران کبھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اس کی بڑی تعریف کی ہے. تو یہ اقبال کے آپ کے تیسرے یا دوسرے آپ کے خطبے میں بھی اس کا وہ رقص ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اقبال گلچین تھے اور 1 گھنٹے کی اس میں تو جہاں تک کہ رحمان صاحب کا، بابا رحمان کا تعلق ہے، ویسے ہمارے پاس صوفیوں کی آپ کے جو ہے بڑی تعداد ہے. لیکن یہاں پر ایک شخص کو بیان کیا جاتا ہے، ابن عربی کو بھی ہم آپ کے جو ہے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جو اصل منبع آپ کے وحدت الوجود ہے اور فیض آپ کے تصوف ہے. لیکن مولانا کا جب ذکر ہوتا ہے، مولانا روم کا، تو یوں سمجھیے کہ یہ پورے قافلے کا ذکر ہوتا ہے. جس طرح سے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک تو خوشحال آپ پشتو ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر، اور آپ کی جو ہے یہ حمیت اور آپ کی یہ کیا کہتے ہیں اپنی قوم اور اپنے اس سے لگاؤ جذبہ، اس سے ہم آپ کے جو ہے وہ کرتے ہیں. اگر موقع ہو تو یقیناً دوبارہ میں ضرور ایک شعر آپ کے جو ہے خٹک کا پیش کروں گا تاکہ کسی کو پھر آپ کے وہ نہ رہے. لیکن تصوف کی جو بات چیت ہوئی ہے یہاں پر آپ کے اس میں آپ دیکھیے کہ نکل کر ایک ہی مصرے میں پورا تصوف اقبال آ گیا. خانخواہوں کو جدا کر دیا، نکل کر خانخواہوں سے ادا کر رسم شبیری. رسم شبیری کو اگر آپ انالائز کریں تو آپ کو پوری چیزیں مل جائیں گی تصوف کی. خانخواہ کو الگ کیجئے، رسم شبیری کو الگ کیجئے. خانخواہ رسم شبیری میں اگر پل رہی ہے تو وہ بہت عمدہ ہے، لیکن خانخواہ اگر رسم شبیری سے ہٹ کے چل رہی ہے تو وہ تصوف اجمی ہے، اس کا اسلامی تصوف سے کوئی تعلق نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس پہ ایک بات اور ایڈ کریں گے ہم تھوڑی سی مختصراً. میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ مولانا روم کا پختون ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اگر آپ خراسانیوں کے سامنے یہ بات کہیں گے تو یہ تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اس کے نہیں، یہ میں نے کہیں نہیں سنا، کہیں نہیں پڑھا. چلیے دیکھیے، سب سے پہلی بات ہے کہ جب اقبال کا مسئلہ یہاں پر آ گیا ہے تو تحقیقی مسئلہ بن گیا. اب تحقیقی مسئلہ بن جائے تو محقق کا پیر گھسیٹا جاتا ہے. ہاں روایتیں ہیں
اور جو آپ فیہا مافیہ میں کہ مولانا روم پختو جانتے تھے، اور مولانا روم کا جو، کیونکہ یہ جو پختونستان ہے اس کی باؤنڈریز بڑی چوڑی تھیں پہلے، ٹھیک ہے، یہ اب پاکستان کے پختونستان کو آپ نظر میں نہ لائیں، بلکہ وہ تمام پشتو ایریا جو تھا جو افغانستان تک پھیلا ہوا تھا پورا آپ کے جو ہے شامل جاتا تھا۔ اس کو فیہا ما فیہا میں اگر دیکھیں، کیونکہ اب میرا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا ذکر ہے، اور سفیر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم کام کریں گے، اور آپ کو میں نے کارڈ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہے، لیکن شکریہ۔ جی آپ کوشچن کرنا چاہ رہے تھے۔ السلام علیکم جی، میرا نام حسان ہے، میں ٹورنٹو سے ہوں۔ باہر اقبال کے اوپر موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جو اقبال کے کلام سے اتنا واقف نہیں، اس کے لیے کوئی اچھا ایزی پوائنٹ آف انٹری کیا ہوگا آپ لوگوں کے خیال میں؟ بہت اچھا کوشچن ہے جی، اسپیشلی جو یوتھ ہمارے یہاں بیٹھی ہوئی ہے، کوشچن ہمارے جوان بھائی نے کیا کہ اقبال کو پڑھنا شروع کہاں سے کیا جائے۔ بہت سی کتابیں میسر ہیں، پر میں چاہوں گا کہ کرامہ قوری صاحب کا تعارف بھی، کیونکہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پینل کے اندر، ہمارے سفیر رہ چکے ہوئے ہیں، بہت سے ملکوں میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ادیب ہیں، شاعر ہیں، صحافی بھی ہیں، اور کیا کیا نہیں ہیں۔ تو ویلکم کرتے ہیں ان کو پینل ڈسکشن میں، اور چاہیں گے کہ وہ رسپونڈ کریں اس کوشچن کو۔ یہ نوجوان نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ اقبال کو اگر پڑھنا شروع کرنا ہے تو شکوہ اور جواب شکوہ سے شروع کرو، کیونکہ وہ آسان بھی ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، اور اس میں پورے اقبال کے فلسفے کی روح سموئی ہوئی ہے۔ یہ بہت صحیح بات ہے کہ اقبال نے اپنی زیادہ شاعری جو کی وہ فارسی میں کی۔ اب فارسی تو اس نسل کو آتی ہی نہیں، فارسی کی تو بات کی بات ہے، اردو بھی نہیں آتی بھائی۔ اب تو اردو کا جو حشر پاکستان میں ہو رہا ہے وہ اللہ دے اور بندہ لے والی بات ہے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر اقبال کو پڑھنا ہے تو اس کی شروعات شکوہ جواب شکوہ سے کی جائے، کیونکہ میں نے اقبال کو سب سے پہلے 5ویں کلاس میں جب ہم تھے تو ہماری نصابی کتابیں نہیں آئی تھیں، تو اس زمانے کے اساتذہ آج کے اساتذہ سے مختلف تھے، وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک نصابی کتابیں نہیں آتی میں تم کو اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ پڑھانا شروع کر دیتا ہوں۔ تو وہاں سے ہماری اقبال شناسی کا آغاز ہوا۔ تو آپ کو بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ شکوے سے شروع کیجئے اور پھر جواب شکوہ پہ جائیے۔ ڈاکٹر صاحب کوئکلی میں چاہوں گا کہ یہ کوشچن ایسا ہے کہ گولو صاحب سے ہم شروع کریں، اور سب سے مختصراً ایک لفظ دو جملوں کے اندر اس کا آنسر لیں۔ کوئکلی آپ کیا سمجھتے ہیں گولو صاحب کے اقبال کو پڑھنے کے لیے کہاں سے شروع کیا جائے؟ میں بالکل سفیر صاحب سے متفق ہوں۔ آپ کیسے نہیں کریں گے، وہ آپ کے سینئر ہیں، آپ کوئی اور نہیں بات کریں نا۔ لیکن میں نے بھی شکوہ اور جواب شکوہ ڈیفینیٹلی انٹری پوائنٹ ہے۔ جی ہاں تقی صاحب۔ بانگ درا لیجئے اور ہفتے میں ایک نظم یا ایک غزل اس طریقے سے پڑھیے کہ جن الفاظ کے معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آتے یا اس کے پیچھے فرہنگ میں ہیں اس کے، یا اور مارکر سے کئی 3 یا 4 رنگ کے مارکر لیجئے، اس میں 3 طریقے کے اشعار کی کلاسیفیکیشن اور تقسیم کیجئے۔ ایک یہ کہ اس میں جمالیاتی جس کو ہم رومانی شاعری کہتے ہیں وہ شعر کیا ہیں، دوسرے وہ شعر جس میں الہیات اور اس مذہبی مسائل ہیں وہ شعر کیا ہیں، اور تیسرا وہ جو سب سے اہم ہے، جو آپ کی سمجھ میں شعر نہیں آ رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یا اس میں فلسفہ ہے۔ علامہ اقبال کے اشعار مشکل اس وجہ سے ہیں کہ علامہ اقبال سے زیادہ کسی اردو شاعر نے تلمیحات اور اصطلاحات کا استعمال نہیں کیا، یعنی
حضرت موسیٰ کی اگر کوہ طور کی بات کر رہے ہیں تو اقبال کم از کم 60 یا 70 آپ کے تلمیحات لاتے ہیں، کہیں پر نخل کے طور پر، کہیں پر ید بیضا کے طور پر، کہیں پر ضرب کلیم کے طور پر، کہیں پر، تو وہ چیزیں دیکھیے۔ اقبال کا کلام اس وجہ سے مشکل ہے کہ اس میں تلمیحات اور اصطلاحات ہیں۔ تلمیحات جو سمجھ میں نہیں آئے آپ اس کو لغت میں دیکھیے، اور اگر کوئی چیز شعر میں نہیں آ رہا ہے تو یہ جو ہر ہفتہ پڑھ رہے ہیں ہر مہینہ اس میں ڈسکس کیجئے۔ یہ اگر آپ کریں گے تو 1 سال میں آپ اپنی معنوی آپ کے ارتقاء اور ترقی کو محسوس کریں گے۔ 65 بند کا شکوہ جواب شکوہ ہے، وہ ضرور پڑھیے پہلے، ٹھیک ہے، لیکن 65 بند سے اقبال شناسی ممکن نہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ میرا اپنا اندازہ تھا، شاید اس میں اور دوسروں کی رائے ہو۔ پوائنٹ تھی جی ڈاکٹر افسر۔ مختصراً بات یہ ہے کہ اگر آپ کی پیدائش یہاں کہیں ہوئی ہے 20-25 برس پہلے اور آپ یہاں موجود ہیں تو یہ جو مشورے آپ کو دیے گئے ہیں یہ آپ کے کسی کام کے نہیں۔ آپ کو 1 to 1 کسی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، جو ممکن ہے، ایک فرد کے لیے ممکن ہے، جماعت کے لیے نہیں۔ لیکن جو بچہ سیکھنا چاہتا ہے، میں نے اپنے بچے کے ساتھ یہی برتاؤ کیا ہے، اور ایک نکالیں، ایک پیج شکوہ سے شروع کریں اور اس کے بعد اقبال کے جملوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، جہاں زبر زیر ہے وہاں لگائیں، اور اس کے بعد بچے کو سمجھا دیں۔ کرتے کرتے وہ خود اس طرف راغب ہوگا، پھر انگلش ٹرانسلیشن پڑھے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے ٹرانسلیٹریشن کہیں مل جائے اس کو تو وہ پڑھ لے۔ لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ شعر سمجھ رہا ہے، حالانکہ اوپر سے گزر جاتا ہے اکثر و بیشتر۔ تو 1 to 1 پہلے کرنا پڑے گا، پھر آپ کی اجتماعی جو کوشش ہے اس میں، اور اس کے بعد پھر ہم سب پہ فرض ہے کہ جتنا ہمیں اقبال کے بارے میں علم ہے، اگر کوئی آپ کے پاس وقت ہے ٹرانسلیٹ کریں اس کو، اور اس کو آسان انگلش میں لکھ کے دیں، پھر مفہوم اردو میں بھی انگلش میں بھی کریں، تو آہستہ آہستہ پھر ان کو مواد ملے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ افتخار صاحب، کوشچن یہ ہے کہ اقبال کو پڑھنا اگر شروع کرنا ہے تو کہاں سے شروع کیا جائے؟ کوئی کتاب، کوئی چیز ایسی کچھ ریکمینڈ کریں گے آپ کس طرح؟ بہت اچھا سوال ہے یہ۔ اقبال سمندر کو اگر آپ نے جا کے دیکھنا ہو تو کہاں سے دیکھنا شروع کریں گے؟ کسی کنارے پہ آپ چلے جائیں، جا کے وہاں سے دیکھیں گے تو ایک بے قرار سمندر سامنے نظر آئے گا۔ آپ اس کی تحقیق کرنا چاہے، کہیں سے بھی چلو بھر پانی اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ سمندر کا ہی پانی ہوگا۔ اس لیے بچپن سے لے کے جب پہلی کتاب ہمارے پاس یہ بانگ درا وغیرہ اس وقت آئی تھی، اس کو دیکھو ہوگا تو پہلا اس کا سیکشن ہے ہی بچوں کے لیے۔ اب میں 86 ایئر کی عمر کا ہو چکا ہوں، اس وقت پڑھ کے یہ پرندے کی فریاد میں رویا کرتا تھا۔ جی، لب پہ آتی ہے دعا، زبانی یاد ہو گئی ہوئی تھی، ابھی اسکول جانا شروع نہیں کیا تھا، لیکن آج تک وہ پرندے کی فریاد میں جو پیغام ہے وہ میرے لیے اس عمر میں بھی موجود ہے۔ میں اس میں سے آج بھی وہ سبق حاصل کر سکتا ہوں جو ایک بچے لیے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ بچے کو بھی الف ب پڑھائی جاتی ہے، الف ب پڑھانا، پی ایچ ڈی والے کو بھی الف ب نہ آتی ہو تو پی ایچ ڈی نہیں بن سکتا وہ۔ اس لیے اقبال کا اگر شوق رکھتے ہو جاننے کو تو بانگ درا پکڑو، اس بانگ درا میں بچوں کا حصہ جو ہے شروع کا، اس کو پڑھنا شروع کرو، ساتھ ایک ڈکشنری رکھ لو اردو کی، کیونکہ اردو کا کلام ہے، اور اس ڈکشنری میں سے ایک ایک لفظ کے 8 معنی 6 معنوں میں سے دیکھیے کہ کون سا لفظ یہاں فٹ آتا ہے، اور نہ بھی آئے تو اس کا جو ترنم ہے، اس کی جو آواز ہے، سریں نکالیں بیٹھ کے، گانا گائیں اس کا۔ تو میری طرف سے تو یہی ہدایت ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو I will make only one suggestion, come to us. Simple as it.
ہماری سوسائٹی کے اندر اس وقت چیپٹرز بنے ہوئے ہیں, کام ہو رہے ہیں, آپ نے سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, تو آپ اکیلے نہیں ہو پہلی بات تو, ٹھیک ہے. دیر آر مینی لائک یو جو چاہتے ہیں. اب ہم جو آئی ایس کے لیول پہ کام کرتے ہیں, ہم تو یہ کام کرتے ہیں کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس لرننگ کے پروسیس کو, رائٹ. آپ کی جو چیزیں جہاں پہ آپ کھڑے ہو وہیں پہ ہم کھڑے ہیں. ایک سائڈ پہ یہ لوگ کھڑے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گیورز ہیں, ہم لوگ سیکرز ہیں, اور دوسری طرح کے اوپر ہم کام کرتے ہوئے فیسیلیٹیٹرز بھی ہیں کام کرنے کے. جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑے گی وہاں پہ ان میں سے سب کو ریکویسٹ کریں گے اور یہ سب آئیں گے, آ کے ہمیں سمجھائیں گے کہ کہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے سیکھنے کی, یہاں پہ کینیڈا کے اندر کم از کم GTA کے اندر ہمارا یہاں پہ ایک سیشن چل رہے ہیں, منتھلی چل رہے ہیں. جو سجیشنز دی ہیں یہاں پہ سب نے وہ سب کچھ اس کے اندر ہو رہا ہے. اینڈ آئی گارنٹی یو ون تھنگ کہ آپ ایک سال کی اگر 12 ہمارے ساتھ سیشنز کر لو گے تو اقبال بیسیکلی چاہتے کیا تھے, ان کا پیغام کیا ہے, اور کم از کم بانگ درہ ہم مکمل کر لیں گے ان 12 سیشنز. وی ول ڈو اٹ. So this is one thing. میں چاہتا ہوں کہ عتقی صاحب تھوڑا سا اس کے اوپر اس مسئلے کو ہم یہاں پر دیکھیے, مختلف ویوز جو پیش کیے گئے سب صحیح ہیں. ایک یہ ڈاکٹر آپ نے جو پیش کیا وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں کے لڑکے ہیں جو اردو سے ناواقف ہیں. شعر کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا, ترجمانی ہوتی ہے. تو اقبال کا شعر آپ کسی زبان میں بھی پڑھیں, اگر اردو میں نہ پڑھیں تو اس کا جو گس ہے اس کو آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے. دیٹ از ون تھنگ. لیکن بہتر یہ ہے نہ سمجھنے سے بہتر اس کو سمجھا جائے. وہ میسیج جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو اردو سے واقف نہیں ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف میسیج جوانوں پہ ڈالا گیا ہے. میری ریسرچ کے متعلق 80% لوگ اقبال کے 1000 شعر سے زیادہ پڑھے ہی نہیں. تو یہ مسئلہ کامن ہے. اقبال سے ناآشنائی ہماری ریڈرشپ کی کمی کی وجہ سے ہے. تو ہم نے جو مسائل پیش کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان چیزوں کو ان محفلوں میں بیٹھ کر آپ کے حاصل کریں. اور یہ اسٹڈی سرکل جو اقبال کا رکھا گیا ہے, یقین مانیے آپ بانگ درا کو اگر 10 مرتبہ بھی پڑھیں تو 10 مرتبہ آپ کو 10 برابر معنی حاصل ہوں گے. انسان کی جو قوت ہے دماغ کی وہ ہر وقت پوری چیز کو کسب نہیں کر سکتی. تو ایک ہی شعر کو مختلف طریقے سے پڑھنے سے یہ چیز حاصل ہوگی. اور آئی تھنک اسی سے اس گرد کے بیٹھنے پر مجھے معلوم ہوگا کہ محمل میں کون کون سی لیلائیں بیٹھی ہیں. آپ لوگ ہی نکلیں گے آئندہ کے اقبالیات کے جو ہے ماہرین. تو ضرورت یہ ہے کہ اقبال کے کلام کو پڑھا جائے مگر تمام سمجھ کر, اور یہ جتنی بھی آرائیں دی گئی ہیں یہ پوری آرائیں معتبر ہیں. کیا بہتر ہے کہ جذبے سے شروع کیا جائے جس کا نام شکوہ ہے, اور کیا بہتر ہے کہ تسلیم پر ختم کیا جائے جس کا نام جواب شکوہ ہے. شکریہ. اور شروع تو آپ نے کر دیا یہاں پہ آ کے, اب آگے لے کے چلیں اس کو انشاءاللہ. جی پلیز. کی طرف سے کوئی سوال نہیں, اور وہ لاجواب ہے. بہت دیر بعد میری باری آئی ہے, اب مجھے سوال پوچھنے دیں پلیز. میرا سوال علامہ کی شاعری کے متعلق نہیں ہے, لیکن ہم پاکستان میں پلے بڑھے تو ہم نے یہ سنا شروع سے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا. اور ابھی کچھ دن پہلے فیس بک پہ جاوید اقبال صاحب مرحوم کی ایک کلپ گردش کرتی رہی کہ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ نے جو ہے وہ پاکستان کا خواب دیکھا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کب دیکھا, کہاں دیکھا. تو یا تو وہ کلپ غلط ہے یا پھر ہم نے جو پڑھایا گیا تھا وہ غلط ہے. کوئی مجھے اس کنفیوژن سے نکالے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. سر اگر اجازت دیں تو میں اس کوشچن کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے کلپ دیکھا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی بات میں پہلے کہہ دوں. آپ پلیز ایڈ کریں. آپ ذکر کر رہے تھے فیس بک کا, تو فیس بک پہ انہی دنوں ایک اور چیز گردش کر رہی تھی, بہت دلچسپ تھی. میں کہا کہ علامہ اقبال پاکستان کا خواب دیکھ رہے تھے. اگر اس وقت وہ خواب دیکھنے کے بجائے کوئی فلم دیکھ لی ہوتی تو وہ زیادہ بہتر رہتا, کیونکہ علامہ کے خواب کی تعبیر تو بڑی بھیانک نکلی ہے. خواب دیکھا تھا, یہ دیکھیے اس پر تو یہ سیاسی مسئلہ بھی ہے. علامہ نے پاکستان جس طرح سے معرض وجود میں آیا ہے اس طرح کا خواب کبھی نہیں دیکھا تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب پاکستان جن خطوں پر قائم ہے ان کے متعلق علامہ نے ضرور ایک خاکہ پیش کیا تھا کہ ان علاقوں کو خود مختاری حاصل ہونی چاہیے, آزادی
آزادی کا لفظ وہاں بھی استعمال نہیں ہوا تھا، خود مختاری کا ذکر تھا. تو اس کو اگر آپ کھینچ تان کے لے جانا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا. لیکن ڈاکٹر جاوید اقبال کا سوال بھی درست تھا اپنی جگہ کہ وہ جو ہم کہتے ہیں مصور پاکستان، تو مصور پاکستان کی جو تعریف ہو سکتی ہے اس تعریف کا کوئی سیاسی یا تاریخی پس منظر ہمیں ملتا نہیں ہے. بہت لوگوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ملا. کرامہ قاری صاحب کا یہ اگین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا یہ ایک چیز اوپینین ہے. علامہ اقبال اور جناح کے درمیان 16 یا 17 خطوط آپ کو مطبوعہ ملیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک خط میں جو میں نے کبھی آپ کو ارسال کیا تھا، علامہ اقبال نے، یہ صحیح ہے کہ لفظ پاکستان کے وجود کا سب سے پہلا تصور تو ایک لالا راجپت رائے نے آپ کے دیا ہے. چودھری رحمت بعد میں آتے ہیں، ان سے پہلے پاکستان کے وجود کا سب سے پہلے آپ کے جو ضرورت کا احساس کیا ہے وہ لالا ہے. ٹھیک ہے، لالا راجپت ہے، اس میں کوئی دو حرف نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جو ابھی سفیر صاحب نے فرمایا کہ علامہ اقبال نے کہیں پر بھی آپ کے مسلم لیکن خود مختاری کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک خط ہے جناح کے نام جو مسلم لیگ کا ہے. یہ خط ٹرانسلیشن ہے، کیونکہ علامہ اقبال جتنے بھی خطوط جناح کو لکھتے تھے وہ خطوط انگریزی میں ہوتے تھے جس کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے. مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں نے اصل خط نہیں پڑھا ہے، لیکن اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے کھل کر کہیں پر اقبال نے اس چیز کی کوشش نہیں کی کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا ایک منطقہ ایسا ہو جو ان کی اپنی آپ کی حکمرانی ہو. یہ علامہ کے ریسرچ اسکالرز دیکھیں، مسٹر جناح کے نام جو خط ہے اس کا ترجمہ ہے اف یو کین گیٹ دیٹ آپ کے جو ہے اتھینٹک انگلش لیٹر دین آئی تھنک وی کین فالو. میں نے وہ انگلش لیٹر نہیں پڑھا لیکن اردو لیٹر پڑھا تھا اور میں نے کونسل محترم کو بھیجا تھا کہ دیکھیے اس سے بڑھ کر میں نے کہیں پر نہیں دیکھا کہ اقبال، وہ کچھ ہو یا نہ ہو، اقبال کے ایک شعر میں پورا پاکستان ہے، بلکہ ہر شعر میں جہاں پر وہ اسلامیت. خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ اقبال ایک پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں 100 پاکستان بنانا چاہتے تھے آپ کے. تو وہ خواجہ حسن نظامی کا عشقیہ طریقہ ہے. تو پاکستان کا جو ہے کانسیپٹ اقبال سے، اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا قومی شاعر علامہ اقبال ہے. آپ کے کوشچن کو تھوڑا سا رسپونڈ کرتے ہوئے بریفلی، جس کلپ کی آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کا، وہ ایک کلپ ہے ایک لمبی تقریر میں سے. آپ کسی بھی شخص کو دیکھنا ہو تو اس کے کلپ پہ اس کو نہیں جانچنا چاہیے، اس کے پورے مکمل کام پہ اس کو جانچنا چاہیے. اور ہمارے سامنے ڈاکٹر جاوید اقبال کی 91 سالہ زندگی موجود ہے جس کے اندر انہوں نے بارہا اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان کو اور اقبال کا تعلق کیا تھا. دوسری بات، خطبہ الہ آباد کے اندر جب ذکر ہوتا ہے اس چیز کا کہ اقبال ڈیمانڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ایک کنسالیڈیٹڈ مسلم اسٹیٹ ود ان اور وداؤٹ دی برٹش امپائر، یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا. جب علامہ واپس آتے ہیں خطبہ دے کے الہ آباد کا، میں اگین یہ بات دوبارہ رپیٹ کروں گا یہاں پہ کہ خطبہ الہ آباد یہ نہیں کہ جو ڈاکٹر جاوید اقبال 30 جب 30 دسمبر 1930 جب علامہ ذکر کرتے ہیں اس چیز کا، جب تھینک یو فار ہیلپنگ می آؤٹ ہیئر، اینی ویز، تو جب وہ ذکر ہوتا ہے کہ جب واپس آتے ہیں علامہ اقبال، واپس لاہور میں آتے ہیں تو ان کے ایک شاگرد نے ان سے کوشچن کیا اس چیز کے اوپر جو کہ ڈاکومنٹڈ ہے اور کتابوں میں موجود ہے. ان کا کوشچن یہ تھا کہ علامہ آپ نے ود ان برٹش امپائر کا اس میں ذکر کیوں کیا؟ تو علامہ نے ان کو جواب دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ود ان کا کیوں کہا، لوگ اس پہ پریشان ہیں کہ ود آؤٹ کیوں کہہ دیا میں نے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بہرحال یہ ود ان اور ود آؤٹ کی بحث کو چھوڑیں، یہ پورا جملہ ایڈ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ بس کہہ دیتے کہ میں ڈریم کرتا ہوں یا میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ایک اسٹیٹ ایسی بنے، ود ان یا ود آؤٹ کا ذکر ہی کیا تھا؟ یہاں پہ ہمیں اندازہ ہوتا کہ علامہ کتنے بڑے ویژنری تھے. وہاں پہ انہوں نے رسپونڈ کیا اس چیز کو. وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے ویژن کے اندر یہ بات تو بہت کلیئرلی دیکھ رہا ہوں کہ ایک اسٹیٹ بنے گی، وہ ود ان ہوگی یا ود آؤٹ، اس بات پہ ابھی مجھے کلیئرٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے اس چیز کو مینشن کیا. اب آپ اس کو دیکھیں یہ کتنی کلیئر بات ہے کہ وہ شخص اپنے ویژن کے ساتھ، اپنے فلسفے کے ساتھ، اپنے پولیٹیکل ویوز کے ساتھ کتنا سنسیئر تھا کہ جو اس نے کہا دیکھا وہ اس نے کہا وہاں پہ.
اس کے بعد جو ڈاکٹر تقی عابد صاحب نے جو ذکر کیا, خالی خطبہ الہ آباد کو نکال کے ہم پاکستان کے نظریے کو ثابت نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو علامہ کے خطوط ہیں جناح کے نام باہر رکھے ہوئے ہیں, ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں. اگر آپ ہمارے ویب سائٹ کے اوپر iqbal.com.pk پہ جاتے ہیں, اس کے پرو سیکشن میں جاتے ہیں, اس میں لیٹرز آف اقبال ٹو جناح جو ٹوٹل 11 خطوط ہیں, 11 کے 11 خطوط وہاں پہ اویلیبل ہیں. یہ وہ خطوط ہیں جس کے بارے میں بہت سے اسکالرس کہتے ہیں کہ جس کے اندر اقبال نے قائد اعظم کی تشکیل کی, ذہن کی تشکیل کی, اور جس سے پھر قائد اعظم نے آگے جاتے جاتے 1940 کے اندر جا کے ایک مسلم اسٹیٹ کے بارے میں ذکر کیا. تو وہ جو خطوط کا ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر تقی عابد صاحب, وہ خط اگر ہم ملا لیں خطبہ الہ آباد کے ساتھ, تو اس سے ہمیں بہت حد تک اس بات کی کلیئرٹی مل جاتی ہے کہ علامہ کا خطبہ الہ آباد تک تو جو کنسیپٹ کلیئر نہیں تھا, لیکن پہنچتے پہنچتے 1938 تک ان کی وفات سے پہلے وہ اس بات پہ بہت کلیئر تھے کہ ایک ایسی اسٹیٹ چاہیے. نام کی بحث آپ نے جو ذکر کیا وہ تو بالکل ایک ڈفرینٹ بحث ہے کہ پاکستان کا نام ہو, نام کیا ہو, تو نام تو اگین دوسری بات ہے کہ بحث میں آتا ہے کہ لوگ دوسروں نے دیا. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے جا رہے ہیں, تو کہتا ہے اچھا جا رہے ہیں تو بنائیں گے. تو یہ تو ایسا معاملہ ہے اس چیز کے اندر. آگے میں جی نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں پلیز. تھینک یو. اویلیبل ہیں جی. ایک یہ مسئلہ اس کے اندر موجود ہے کہ ہمیں علامہ کے جو خط لوگوں کو لکھے ہوئے وہ تو لوگوں نے محفوظ کیے, لیکن جو علامہ کو خطوط لوگوں نے لکھے ہیں ان میں سے ہمیں 90% خطوط نہیں ملتے, کیونکہ علامہ نے تمام خطوں کو جلا دیا تھا. اس کی ہسٹری کیا ہے, تاریخ کیا ہے, اس کے اوپر ہم بہت تسلی سے بیٹھ کر ڈسکشن کر سکتے ہیں. اس میں بہت سی تصویریں بھی علامہ نے جلا دی تھیں, بہت سے خطوط جلا دیے تھے. تو یہ معاملہ ہے, اور صرف جناح کے خطوط نہیں جلائے تھے. تقریباً اگر ہم ڈاکٹر تقی صاحب کے پاس کتابیں موجود ہیں, اتنی موٹی 4 کتابیں ہیں جو دہلی چھاپی ہیں, اس کے اندر صرف علامہ کے خطوط موجود ہیں. ان میں سے صرف موسٹلی جو 80% وہ علامہ کے خطوط لکھے ہوئے ہیں, رسپانسز نہیں ملتے ہمیں. ایک خط ہے صرف, باقی 1495 جو خط ہیں علامہ اقبال کے 1495 1495 خطوط مطبوعہ حالت میں موجود ہیں جو علامہ نے دوسروں کو لکھے. لیکن ایک خط ایسا بھی ہمارے پاس موجود ہے جو علامہ کو لکھا گیا تھا. علامہ نے بقول زندہ رود اپنے بیٹے کے, میں نے دیکھا کہ علامہ بیٹھے ہوئے سردی کے موسم میں انگیٹھی کے سامنے تصاویر اور خطوط ایک کے بعد ایک جلا رہے ہیں. بیٹے نے گواہی دی کہ باپ نے پورے خطوط جلائے. تو علامہ کے خطوط ان کے مرنے کے بعد جو ایک افواہ تھی کہ غائب کر دیے گئے, صحیح نہیں ہے. اگر بیٹے کی روایت اور بیٹے کی جو ہے گفتگو کو حق مانا جائے تو علامہ نے اپنی زندگی میں بہت سی تصاویر, بہت سی اسناد اور بہت سے خطوط کو اپنے ہاتھ سے نظر آتش کیا. ایک خط ملتا ہے ہمیں جو بڑا انٹرسٹنگ ہے, پیر مہر علی شاہ صاحب کے نام, کیونکہ ہمارے پیسے کا بہت سے لوگ بیٹھے ہیں. تو علامہ جس وقت ریسرچ کر رہے تھے ٹائم اینڈ اسپیس کے اوپر, زمان و مکان کے فلسفے کے اوپر, تو اس وقت انہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کے حضور خط لکھا کہ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. تو وہ وقت ایسا تھا کہ جب پیر مہر علی شاہ صاحب جو تھے وہ جذب کی کیفیت کے اندر تھے, انہوں نے لوگوں سے بات چیت کرنا ترک کر دیا ہوا تھا. تو ان کے ایک ڈسائپل نے جو ان کے تھے, خلیفہ تھے پیر مہر علی شاہ صاحب کے, انہوں نے رسپونڈ کیا علامہ کو. مینشن کرنے کا مقصد یہ کہ بڑا مزیدار جواب تھا. انہوں نے جواب لکھا کہ آپ نے اپنے کال کے مطابق پیر صاحب کے پاس آنے میں بہت دیر کرتی ہے. جو کہتے ہیں نا اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے, تو وہاں پہ تھوڑا دیر سے پہنچے اقبال. نیکسٹ کوشچن لیں گے جی پلیز. جی السلام علیکم, میرا نام ظہور شاہ ہے اور میں رچمنڈ ہل سے ہوں. بچپن سے ایک شعر اقبال کا سنتے آئے ہیں کہ اٹھا کر پھینک تو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو نئی تہذیب سے تو مراد یہ مغربی تہذیب لی جاتی تھی, اس دور سے انگریزوں کی حکومت تھی. تو میرے خیال میں تو نئی تہذیب والے بڑے دور تک, بہت اوپر تک پہنچ گئے ہیں, اور ہم لوگ وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کس سینس میں یہ کہا گیا تھا, کہ میں یہ تھوڑی سی ڈاکٹر عبد صاحب آپ رسپونڈ کریں گے اس کوشچن کو؟ آپ کے سامنے مائک رکھا ہوا ہے. جی ڈاکٹر عبد الرحمان عبد صاحب, امریکہ اور کینیڈا دونوں کے تہذیب کو جانتے ہیں. دیکھیے یہ جو شعر آپ نے کوٹ کیا ہے ان کے ظریفانہ حصے میں ہے, کلام میں ہے, اور شاعر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جو اس کے سامنے اس وقت پریس میں, پیپرز میں یا گلیوں میں جو ہو رہا ہے, اس وقت کسی ایک واقعے سے متاثر ہو کے بھی شعر آمد ہو سکتا ہے. آپ اس کو ان کا ایک یعنی نمائندہ شعر نہ تصور کریں, لیکن اگر تھوڑا ذرا اس کو غور سے آپ سنیں تو آج کے ماڈرن دور میں بھی ایک الٹرا ماڈرن اس کا ایک پکچر ہے جس میں اتنے لمبی چیزیں کانوں میں پہن کے اور پیچھے سے شلوار نیچے, وہ پینٹ جو نیچے ہوتی ہے وہ دکھا کے,
تو یہ نئی تہذیب کا کوئی اسی طرح کا شاید ان کے سامنے کوئی منظر ہوا ہو جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہو. اوور آل پروگرس کے تو خلاف نہیں تھے وہ, صرف اور صرف یہ کہ چند ایک چیزیں نئی تہذیب میں اس وقت ان کے دور میں ان کے سامنے ہوئی ہوں گی, اور یہ شعر انہوں نے کوئی اپنے لیے ترائے امتیاز نہیں پکڑا, ایک ظریفانہ ہے جس میں اور بھی چیزیں ہیں. تقی صاحب اس کا جو صحیح بات کی نہیں, اسی بات کو میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہے خطبہ چاروں میں اقبال نے بیان کیا ہے. تہذیب 3 چیزوں سے بنتی ہے, مقامی جغرافیائی, تاریخ اور قوم. یعنی پاکستان کی جب تہذیب بنے گی بر صغیر کی تو وہ بر صغیر کا حصہ ہوگا, بر صغیر کی تاریخ ہوگی اور بر صغیر کے لوگ ہوں گے. اقبال یہ کہتے ہیں کہ کسی مقام کی تہذیب دوسری مقام کا ماڈل نہیں بن سکتی, اس وجہ سے کہ ہر جگہ کی تہذیب جدا ہوتی ہے. پھر آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں خطبے میں کہ ہم انتخاب کر سکتے ہیں کہ اس تہذیب سے کیا چیزیں اپنی تہذیب کو کرنے میں ہوں. اقبال یہ بتاتے ہیں تہذیب جدید کا مطلب نہ آبل مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. اقبال کیا خطبہ چہارم جس میں گفتگو روح اور جسم کے طریقے پر ہے, اقبال پورا کانسیپٹ تہذیب پر رکھتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پاکستان میں یا انڈیا میں لندن کی تہذیب رائج ہو, وہ کہہ رہے ہیں تم فیل ہو جاؤ گے. ہم کو یہ چاہیے کہ اپنی ہی تہذیب کو سنواریں. اور دوسری چیز یہ ہے, کہتے ہیں کہ نہ میں خدیم نہ آبل مسجد ہوں, میں ایک نہ مسجد کا مولوی ہوں نہ تہذیب کا فرزند. تو تہذیب جدید, تہذیب کے گندے انڈے, تہذیب کے مختلف شعروں پر اگر ایک نوجوان بیٹھے, میں آپ لوگوں سے استدعا کر رہا ہوں, یہ ہمارے جو زحمت ہمارے کونسل صاحب نے کی ہے کہ اس محفل کو یہاں سجایا ہے یا جو سوسائٹی ہے, آپ لوگ کوشش یہ کیجئے, ابھی تک اس پہ کام نہیں ہوا کہ تہذیب جو ہے اقبال کی نظر میں کیا معنی رکھتی ہے. اگر ان اشعاروں کو جمع کیا جائے اور اس سے آپ اخذ کریں تو تہذیب نو کا مسئلہ ہو جائے گا. تہذیب نو اقبال مغرب زدگی کو کہتے ہیں, جس سے اقبال زیادہ خوشحال نہیں ہیں. وہ اسی لیے ان کو شاعر مشرق کہا گیا کہ مشرق کی تہذیب کے معیار بہت مغرب سے بالاتر ہیں. جو ڈاکٹر صاحب نے کہا صحیح ہے, اور میں صرف اس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس خطبے میں اقبال نے اس طرح سے بات کی. لاسٹ کوشچن لیں گے ہم, یہ ایسا ایک سلسلہ ہے پینل کا کہ جو نعمان ایک آپ رسپونڈ, جی پلیز پلیز پلیز. بات یہ ہے کہ ہر دانشور کے ذہن میں اس کے اپنے دور کی تہذیب کا ایک خاکہ ہوتا ہے, اور اس خاکے سے متضاد وہ جتنی بھی چیزیں اپنے ارد گرد دیکھتا ہے ان سے متنفر ہوتا ہے. نئی تہذیب جو اس دور میں آ رہی تھی اس پر سب سے زیادہ اشعار تو اکبر الہ آبادی نے کہے. اکبر کا وہ شعر آپ نے سنا ہے کہ ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا, کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر. اور اکبر الہ آبادی نے یہ کہا تھا کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. تو علامہ اقبال کے اپنے ذہن میں بھی ان کے دور کی تہذیب کا جو تصور تھا اور جو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھ رہے تھے, اس میں تضاد جب انہوں نے محسوس کیا تو یہ شعر کہہ دیا. اور بات یہ صحیح ہے کہ وہ ظریفانہ شعر ہے, اس کو اتنی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت بھی نہیں. سنجیدہ شعروں کے ساتھ ملا کے لیں تو ٹھیک کام ہو جائے گا. لاسٹ کوشچن جی میں کائنڈلی, کتنے لوگ ہیں جو کوشچن چاہ رہے ہیں؟ نہیں, کوشچنز وہاں سے ہو رہے ہیں. دیکھیں اس کے بعد اگر آپ کا یہاں پہ 3 بجے تک بیٹھنے کا ارادہ ہے تو میں 15 منٹ کو چلا سکتا ہوں. جی ادھر سے میں لاسٹ کوشچن لوں گا پلیز. صدر صاحب سے. جی ہاں صدر کیا کہتے ہیں آپ؟ 10 منٹ چلا لیے جائے اس کو. کتنے کوشچنز؟ 2 سوال لے لیے جائیں اور 2 سوال کی اجازت ملی ہے ہمیں وہاں سے. جو وہاں پہ جو ویٹ کریں, جی آپ پلیز کوشچن کریں. سوری. السلام علیکم, میرا نام سعید باری ہے, میں مسیس آگا میں رہتا ہوں. میرا کوشچن دراصل شاعری سے کچھ ہٹ کر ایک پریکٹیکل سچویشن کے لیے ہے, جس کے لیے مجھے جوابات چاہیے. میرے اپنے ذاتی خیال میں شاید کونسل جنرل صاحب, اور ویسے بھی کچھ تبدیلی کے لیے کونسل جنرل صاحب از ایکچولی بیٹر پوزیشن ٹو آنسر دیٹ کویسچن, کیونکہ وہ ایک پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل چیز کو کمبائن کرنا ہے. تو ابھی
یہ لرن کر رہے ہیں ہم یہاں کے علامہ اقبال نے شاید پاکستان کا نظریہ یا پاکستان نہیں بلکہ مسلم مملکت کا نظریہ پیش نہ کیا ہو یا کچھ اور ہیں، اس سے بحث نہیں ہے. ہمارے نالج کے مطابق جہاں کا ہم نے پڑھا تھا اور بڑی دیر سے ہم رہتے ہیں، انہوں نے پاکستان کا نظریہ، کانسیپٹ یا آئیڈیا کہہ لیں پیش کیا تھا. اب ہمیں پریکٹیکل سچویشن یہاں یہ فیس ہو رہی ہے کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان سے بننے سے جو میجورٹی پاک و ہند میں مسلمان ہیں وہ ایک مارجنلائزڈ شہری بن گئے ہیں، ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور یہ اس لیے پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا. اور پاکستان کے کئی لوگوں کو بھی وہ کہتے ہیں، اور پاکستان کے بھی کئی لوگ ان کی باتوں میں آ کے ہمیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے. What I need is a very practical, down to the earth and short to the point answers from Consul General صاحب, which I feel is best position to do. کوشچن ہے یہ تو کوہلی صاحب بھی اس کو رسپونڈ کریں گے. یہ بحث تو چل دیا ہے، میں آپ کو صرف پریکٹیکلی بتاتا ہوں اس وقت سچویشن. کوشچن آپ نے کیا سنیں تھوڑا سا کیا کہہ رہے ہیں. دیر آر ویریس کنٹریز جہاں پہ میجورٹی کوئی ایک لنگوسٹک گروپ ہے، کوئی ایک فقہ کے لوگ ہیں، لیکن جو میجورٹی ہے وہ ایون مائنورٹی میں ہے، لیکن اس میجورٹی کو وہ حقوق نہیں ملتے. اگر آپ بر صغیر میں اس وقت دیکھیں تو اس وقت مسلمان تقریباً لگو بھگ 29 یا 30% سے تو، اور اگر آپ ابھی جو ڈاکومنٹس ریلیز ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں، میں لاہور کی آپ کو مثال دیتا ہوں. لاہور میں جو ہم نے ابھی ٹورانٹو یونیورسٹی میں مختلف چیزوں پہ ریسرچ ہو رہا تھا، اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ تھا کہ یہ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ بر صغیر کا جو تقسیم ہوا وہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں خود وہ جو ایک جس لڑکے نے تحقیق کی وہ بتا رہا تھا کہ لاہور میں جولائی 1947 کے جو اسٹیٹس اس نے دیے اس کے مطابق مسلمانوں کی تعداد تھی لگ بھگ 63% لاہور شہر کی، اور ان کے پاس جو بزنس میں تھے اور جو سیلف امپلائڈ تھے وہ صرف 13% سے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان، میرا یہ ذاتی خیال ہے اور آئی تھنک میجورٹی آف پیپل تھنک کہ اگر ہم پاکستان نہ بنتا تو مسلمان ابھی بھی اس سے بھی زیادہ، کیونکہ پھر ریئیکشن بہت زیادہ ہوتا، ان کو پھر مسلمانوں سے تھریٹ ہوتا. اب مسلمانوں سے تھریٹ نہیں ہے، اور موسٹ آف اس آر ہیئر بیکاز آف پاکستان، ہم ادھر نہیں ہوتے. بہت شکریہ گول صاحب، ویری کنکلوسیو آنسر فرام اینڈ. تھینک یو. میرا نام ہمایوں شیخ ہے. میں ویسے تو طفل مکتب ہوں، مجھے اتنا کوئی سمجھ نہیں، تو میں یہی یہاں ایک تو جو انگلش میں ہے نا علامہ اقبال صاحب کے خط قائد اعظم صاحب کو، وہ میرے پاس بھی ہیں، انشاءاللہ میں ای میل کر دوں گا یا وہ فوٹو کاپی کر کے تو بھیج دوں گا. تو آپ یہاں ایک شعر تھا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، تو اس کے متعلق یہ ہے کہ آپ کو یہ جو نا 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ہے نا تقریر قائد اعظم صاحب کی، اور آپ نے ابھی بڑا اچھا بنایا ہے کہ نا اکنامک ہٹ مین کا جو ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا وہ ہے جو بھی ہے شیطانی قوت جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ہے سرمایہ داری نظام. اس کے اندر قائد اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے نا پاکستان ایک تجربہ گاہ ہے، اس کے اندر جو ہے نا ہم اسلامی طور کے اوپر، اگر میرے کو لفظ ادھر ہو جائے تو پلیز معاف کیجیے گا، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، ہم یہ تجربہ یہ معاشی نظام جو ہے نا جس نے دنیا کو تباہ کیا ہوا ہے وہ لے کے آئیں گے، دنیا کو سکھائیں گے کہ اس کا حل کیا ہے. اور 73 میں میں نے ایک پڑھا تھا پاکستان میں آرٹیکل، ایک انگریز کا تھا مجھے یاد نہیں، کہ اسلام کو جو نظام زکوٰۃ اگر رائج ہو جائے نا دنیا میں تو کوئی بھی غریب نہیں رہے گا. تو اس کے متعلق وہ ایک چیز ہے. اور وہ جو قائد اعظم نے بات کی تھی ہمارے آئین میں بھی ہے، آئین حالانکہ بعد میں بنا تھا، اور یہ کیس بھی سپریم کورٹ کے اندر پڑا ہوا ہے 20 سال سے بھی زیادہ، جو کہ نہ ہماری سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لیتی ہے، نہ ہمارے سیاست دان
और एक चीज़ पाकिस्तान का जो भी कहते हैं ना पाकिस्तान ना बनना चाहिए, उसका सबूत इंडिया के अंदर आज वो जो है ना हिंदू भी कहते हैं पाकिस्तान बिल्कुल सही था, और वो जो पाकिस्तान के लिए मैंने आज से 99 में लेटर लिखा था, मैंने कहा जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं ना, अगर पाकिस्तान ना बनता तो अल्लाह माफ़ी दे, यहाँ बड़े बड़े मकान में उनके मुंह गटर में होने थे। वो लेटर भी मैं आपको भेज दूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। इसमें एक कमेंट की ज़रूरत यह है, बहुत अच्छी चीज़ कही गई, जो पॉलिटिकल व्यूज़ किए गए तो वो तो आप लोगों उसको बात नहीं है, लेकिन एक बड़ी ख़ास चीज़ यहाँ पर जो इन्होंने की कि जिन्ना ने अपनी तकरीर में जो सरमाएदारी की शिकस्त का जिक्र किया है, इकबाल बिल्कुल इसी तरीके पे। इकबाल ने शोपेनहावर के फ़लसफ़े, शोपेनहावर क्या कहता है कि दुनिया की जितनी भी बदबख्ती है वो सिर्फ एक चीज़ की वजह से है जिसको हम अपनी ख्वाहिश नफ्सी कहते हैं। इसमें ताकत है, इसमें सरवत है, यानी सरमायादारी और लोगों पे अटैक करना, ये जो है इंसान की आरजू है। अल्लामा इकबाल इख्तलाफ करते हैं, अल्लामा इकबाल कहते हैं शोपेनहावर का जो फ़लसफ़ा है कि डिज़ायर इज़ द वर्स्ट थिंग ऑफ द वर्ल्ड, वो गलत है। अगर तुम्हारी आरजू और तुम्हारी डिज़ायर इस्लाम की शरीयत के मुताबिक हो तो वो रहमत है, अगर इस्लाम की शरीयत के आगे हो तो वो जहमत है। तो इकबाल कहते ये हैं कि आरजू का रखना शरई चीज़ है, लेकिन अगर इताअत शरीयत हो, इकबाल उसके बाद जाते हैं सरमाएदारी पर, कहते हैं कि ये खून खराबा जो दुनिया में हो रहा है, ये इस्तेहसाल जो हो रहा है, ये सरमाएदारी जो हो रही है, ये सब ख्वाहिशें वो है जिसको इस्लाम पूरी तरीके से रिजेक्ट करता है। तो जो ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सरमाएदारी को तोड़ना जो है वो बुशकनी है। थैंक यू। लास्ट नहीं, प्लीज लास्ट। हमारी हुकूमत को कैसे मजबूर किया जाए? जी, इसके बारे में हम बाद में बहुत उसी से बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा जनाब साहब, आपकी इजाज़त के साथ लास्ट क्वेश्चन ले लें यहाँ पे। थैंक यू, प्लीज। देखिए जी, एक्चुअली सियासत पे जाने का सिलसिला ऐसा है, मैं थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दूँ प्लीज इस चीज़ को। ये जो हमारा सेशन था, इसका जो अक्सर थीम था वो था इकबाल सोशियो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, वो यहाँ पे नहीं आ सका, इसलिए पहले ही बात कटन हो गया। इतनी बातें हो जानी चाहिए, कोई मसला नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन लूँगा प्लीज़ मैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम सबको, मेरा नाम एहसन कुरैशी है। मेरा कोई सवाल नहीं है, सिर्फ एक मैं कंग्रेचुलेट करना चाह रहा हूँ आपको, बुखारी साहब और कौंसल जनरल साहब को। उसके बाद मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि पहली बार, मैं काफ़ी देर से यहाँ पर हूँ, कनाडा में हैं, ओवर 40 इयर्स हो गए। पहली बार कौंसल जनरल साहब, सर आप तो चूँकि पास हो गए, ये पाकिस्तान में हमेशा अल्लामा इकबाल के जन्म के दिन यानी उनकी पैदाइश के दिन छुट्टी होती थी। इस बार छुट्टी नहीं हुई। सिर्फ एक हफ़्ता पहले मैं टीवी पे सुन रहा था, ये जो सेठी साहब हैं, जो नजम सेठी साहब, वो इसी चीज़ के ऊपर पीछे क्वेश्चन एक आया था, उन्होंने कहा था 1938 में अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, कोई ख्वाब नहीं था, कोई लेटर नहीं, उन्होंने कायद आज़म को लिखा, मगर आपने क्लियर कर दिया लेटर्स हैं। लेकिन कहना ही बुखारी साहब, अगर आप इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, एक कुछ जो ना वो करारदाद सी पास कर लें, रिक्वेस्ट करें कौंसल जनरल साहब को कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजें कि ये छुट्टी क्यों कैंसिल की गई और इसको दोबारा शुरू किया जाए। नसीर मलिक नाम है मेरा जी, मैं हमिल्टन से मेरा तलक है। मैं प्रेसिडेंट हूँ जिन्ना कल्चरल सोसाइटी ऑफ हमिल्टन से। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक यू सो मच। इसको थोड़ा सा आप वसी करें दूसरे शहरों तक भी, और ये जो स्टडी सर्कल है इसको भी अगर आप हमिल्टन में लेके आएँ तो मैं उसको जो है ना होस्ट करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, वी विल ट्राई। डॉक्टर तकी आबदी साहब के जो काम है, काफ़ी सारा पिछले पीएचडी पे काम हो रहा है डॉक्टर तकी आबदी साहब के ऊपर। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट हैं ज़ुबैर सिद्दीकी साहब, इन्होंने एक पहली बार डॉक्टर साहब के ऊपर एक पीएचडी का थीसिस लिखा है। डॉक्टर पीएचडी का थीसिस है कि एमफिल का है? ये एमफिल का थीसिस है ये। तो आज ये छप के आ चुकी हुई किताब, हमारी ख्वाहिश है कि आज इस मौके के ऊपर हम इसकी तकरीब रोनुमाई भी जनाब गोलू साहब कौंसल जनरल साहब के हाथों से करवाएं और इंशाल्लाह इसको देखें।
کیا جلال ہے. ابد صاحب نے کہا جی کیا جلال ہے تصویر کے اندر جو اس کے اندر نظر آ رہی ہے. سید تقی آبدی شخصیت اور فن پر ایک مختصر جائزہ. بہت مبارک ہو ڈاکٹر صاحب آپ کو. تھینک یو. ہمارے ساتھ یہاں پہ جناب سردار علی صاحب موجود ہیں. سردار علی صاحب کہ چلے گئے؟ بیٹھیں، آئیں پلیز. عمدہ صحافی ہیں جی، ایک اچھے مصور ہیں اور کاتب بھی ہیں. آپ شعر و سخن کے روح رواں ہیں، اقبال کے پرستاروں میں ممتاز ہیں. اپنے ہاتھ سے تیار کردہ 2 نسخے لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ وہ پریزنٹ کرنے کے لیے، گولو صاحب کو اور ایک تقی آبدی صاحب کی لائبریری کے لیے. تو ہم چاہیں گے کہ اس کو بھی دیکھیں. آپ کے لیے